اس مبارکہ میں بیان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں عید کے دن عیدگاہ میں جانے کا حکم تھا۔ کنواری لڑکیاں اور حائضہ عورتیں بھی پردہ میں باہر آتی تھیں۔ یہ سب مردوں کے پیچھے پردہ میں رہتی۔ جب مرد تکبیر کہتے تو یہ بھی کہتیں، اور جب وہ دعا کرتے تو یہ بھی کرتیں۔ اس دن کی برکت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی امید رکھتیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ کے سامنے گاڑ دی جاتی۔ آپ اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا۔ پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے ہمیں حکم تھا کہ پردہ والی 2 شہزادیوں کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کی ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ 2 شہزادیوں اور پردہ والیاں ضرور عیدگاہ جائیں اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ کے لیے حکم فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی۔ پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں۔ اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیاں ہیں اور وہ 2 ندی بکریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیاں جائز نہ ہوں گی۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ آپ اس نشان پر آئیں جو کثیر بن سلت کے گھر کے قریب ہے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ اور نصیحت کی اور صدقہ کے لیے کہا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی
پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقہ کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟